السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس اردو کلاس میں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 4 یعنی نعت کے درسی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم اپنے چینل پہ کوئی نیا ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے قبل از وقت موصول ہو۔ پیارے بچوں، ابھی تک ہم اپنے چینل پہ سبق نمبر 4 تک کا سارا کمپلیٹ اکارڈنگ ٹو دا سلیبس آف جے کے بوس جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے جو سلیبس پریسکرائبڈ ہے اس کے اکارڈنگ ابھی تک ہم 3 لیسنز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہمارے لیسن نمبر 4 یعنی کہ نعت کے درسی سوالات ہیں، تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم سوال نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں کیا سوال پوچھا گیا ہے آپ کی بک میں؟ سوال کچھ یوں ہے: شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یعنی سوال یہ کہہ رہا ہے کہ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے تھے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے اخلاق تھے آپ کو ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ اگر پوری دنیا کے جو سمندر ہیں ان کو ہم سیاہی کے طور پہ استعمال کریں اور جو بھی درخت ہیں ان کو ہم قلم کے بطور استعمال کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی صفات بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال جو ہمارے سبق میں کچھ صفات کا ذکر کیا ہے شاعر، اور یہ جو درسی کتاب ہے اس کا سوال جو ہے آپ سے صرف ان صفات کا ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو جواب کچھ یوں ہوگا: شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر کیا، یہاں پہ پی ڈی ایف میں جو ہے ہماری میں ہیں لکھا ہوا ہے، یہ انفارچونیٹلی ہیں نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو جن صفات کا ذکر کیا ہے یعنی کہ یہ اس طرح بڑا والا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے رحمت للعالمین کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور ضعیفوں کو پناہ دیتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ دوستانہ سلوک کر کے ان کے دل میں جگہ بناتے تھے۔ یہاں تک ہمارا سوال نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر سوال نمبر 1 کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین یعنی کہ پورے عالم کے لیے رحمت کا لقب ملا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب، مسکین، لاچار، فقیر جو بھی لوگ اور ضعیف ہوتے تھے ان کو آپ پناہ دیتے تھے، ان کو اپنے جگہ دیتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ کے جو بھی دشمن تھے تو آپ نے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، آپ نے اپنے اخلاق کی وجہ سے دھیرے دھیرے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی اور بہت سے مکار اور منافق جو لوگ تھے وہ بھی بعد میں آپ پہ ایمان لے آئے۔ سوال نمبر 2 ہے: اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، شاعر نے ان کی کس کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ جواب: اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، لوگ جاہل، بے حیا، بے شرم اور ان پڑھ تھے، بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔
تو یہ تو جیسا کہ آپ نے لیسن کے دوران بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوا آنے سے پہلے جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کاریاں، لڑکیوں کو زندہ دفنا دینا، اس طرح کی بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ساری جو بے حیائیں تھیں وہ ختم ہوئی۔ انہوں نے اپنے کردار اور اللہ کی مدد کے ساتھ عرب کو اس مقام تک پہنچایا کہ سارے اسلام کے لیے عرب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارا قبلہ موجود ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ غار کس جگہ پر واقع ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ غار مکہ معظمہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑی جس کا نام جبل نور ہے، اسی پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہو جائے گا کہ حضرت محمد جس غار میں عبادت کیا کرتے تھے، یہ غار مکہ معظمہ سے تھوڑی سی دور ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل نور ہے، اسی پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ تو یہاں تک ہمارے لیسن کے تینوں سوالات جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آج ہمارا لیسن نمبر 4 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رحمان آنے والے دنوں میں لیسن نمبر 5 استاد کا احترام جو ہے انشاءاللہ رحمان وہ اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا آپ خیال رکھیں اور پڑھائی کرتے رہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں، یہ سب سے بڑا جو ہے یہ کام ہے فی الحال، اور ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔ اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ سمجھ آتا ہے اور پسند آتا ہے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔